میری آنکھ آج ذرا معمول سے پہلے کھلی تھی۔ اکثر میں صبح کے 8 بجے اٹھتی تھی، لیکن آج میں تقریباً 7 بجے ہی اٹھ گئی تھی، اور میری آنکھ جس آواز پہ کھلی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اماں کے رونے کی آواز تھی۔ میں ایک دم جلدی سے بیڈ سے اتری اور اماں کی طرف لپکی۔ اماں زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ میرے دل میں کئی وہم جاگنے لگے تھے۔ میں نے اماں کو جھنجھوڑا اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح روئی جا رہی ہو؟ اماں نے میری جانب نم آنکھوں سے دیکھا اور بولی کہ بیٹا کچھ نہیں بچا، سب اجڑ گیا۔ میں ایک دم حیران ہو گئی کہ اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے فوراً اماں سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب اماں نے کہا، بیٹی میری بہن یعنی تیری خالہ کی گود ایک مرتبہ پھر سے اجڑ گئی ہے۔ اماں میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھیں۔ یہ آج پہلی بار نہ ہوا تھا کہ خالہ کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، بلکہ یہ تیسری مرتبہ ہو رہا تھا۔ میری خالہ ایک جوان عورت تھی اور اچھی صحت بھی رکھتی تھی، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں ایک دکھ لکھ دیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ 9 مہینے بچے اپنے کوکھ میں پالنے کے بعد عین پیدائش کے وقت اسے کھو بیٹھتی تھی۔ میرا کوئی کزن نہیں تھا، اس لیے میری بڑی خواہش تھی کہ میری خالہ کے گھر بچہ پیدا ہو، کیونکہ میں اپنے والدین کی بھی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لیے میرے دل میں یہ حسرت بہت زیادہ تھی، مگر اللہ نے نہ جانے خالہ کی قسمت میں کیا لکھ رکھا تھا۔ ہر کسی کی ہمدردیاں خالہ کے ساتھ تھی۔ کوئی کہتا خالہ کو تعویذ کروا دیے گئے ہیں، کوئی کہتا اس کو کوئی بیماری ہے۔ خیر، وہ تو جتنی زبانیں ہوتی ہیں اتنی ہی باتیں بھی ہوتی۔ اس وقت تو میں نے اماں کو اچھے سے سنبھال لیا، کیونکہ میں جانتی تھی بہن کا دکھ کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ اماں بھی میرے تسلی دینے سے تھوڑی حوصلے میں آ گئی تھی۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن خالہ کا خیال میرے ذہن سے نہ جاتا تھا کہ نہ جانے ایسا کون سا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ پورے 9 مہینے ہونے کے بعد وہ اپنا بچہ کھو دیتی ہیں۔ انہی سوچوں میں کب شام ہو گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ شام کو اماں میرے کمرے میں آئی اور بولی کہ بیٹی تیاری کرو، تمہیں خالہ کے گھر جانا ہے۔ میں نے ان کی جانب حیرت سے دیکھا اور سوال کیا، کیوں؟ خیریت ہے؟ خالہ ٹھیک تو ہے؟ تب اماں نے کہا، تمہاری خالہ کی طبیعت کافی خراب ہے، اگر تم چلی جاؤ گی تو اسے تھوڑی تسلی ہو جائے گی، اور تمہارے ساتھ ہونے سے اس کا دل بھی لگا رہے گا۔ اماں کی بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ میں خوشی خوشی خالہ کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اگلی صبح ہم خالہ کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، خالہ ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہوئی، لیکن خالہ کی آنکھوں میں اپنے بچے کی جدائی کا دکھ نمایاں تھا۔ امی نے سلام دعا کے بعد خالہ کو میرے یہاں رہنے کی بات کی اور کہا کہ یہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے یہیں رہے گی۔ اس بات پر خالہ اور زیادہ خوش ہو گئی، انہوں نے مجھے پوری خوش دلی سے قبول کیا۔ اماں نے دوپہر کا کھانا وہیں کھایا اور دوپہر کے بعد واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ اماں کے واپس جانے کے بعد خالہ نے مجھے بہت پیار کیا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ امی ان کے گھر رہ کے ان کا بے حد خیال رکھنے لگی تھی۔ میں ان کے لیے کھانا بناتی، گھر کی صفائی کرتی، انہیں وقت پر دوا دیتی، حتیٰ کہ ان کی ہر طرح سے فکر اور خدمت کرتی تھی۔ وقت یوں ہی ہنسی خوشی گزرتا جا رہا تھا۔ میں واپس جانے کو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ میرا خالہ کے ساتھ بہت دل لگ گیا تھا۔ ایک روز اچانک خالہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور فوراً خالہ کے پاس گئی اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ کو ہوش آیا تو میں فکر مند لہجے میں ان سے پوچھنے لگی، خالہ کیا ہوا ہے؟ آپ یوں اچانک کیسے بے ہوش ہو گئی؟ میرے سوال کرنے پہ خالہ بے پناہ محبت سے میری جانب دیکھنے لگی اور بولی، بیٹا فکر کی کوئی بات نہیں، میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ ان کی بات سن کے میرے چہرے پہ ایک دم مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی خالہ کا ڈھیر سارا خیال کروں گی اور اب ان کی بار ذرا سی کوئی غلطی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے خالہ کو کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے خالہ سے چھوٹتے ہی امی کو کال کی اور انہیں خالہ کی دوبارہ ماں بننے کی خبر سنائی۔ امی میری بات پہ بہت خوش ہو گئی اور خالہ کو دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ مجھے خالہ کی صحت کے حوالے سے نصیحتیں بھی کرنے لگیں۔ میں نے اماں کی باتیں اچھے سے سمجھ لی تھی۔ میں جانتی تھی خالہ پہلے سے اپنے بچے کو کھو چکی ہیں، اس لیے اب مجھے ان کا بے حد خیال رکھنا ہوگا۔ میں اب پہلے سے زیادہ چوکنی ہو گئی تھی۔ میں انہیں گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، ہر وقت ان کی خدمت میں رہتی، لیکن انہوں نے مجھے ایک چیز سے منع کیا تھا کہ میں نہ تو ان کے پاؤں دباؤں اور نہ ہی مالش کروں، کیونکہ یہ چیزیں انہیں پسند نہیں ہیں۔ خیر میں بھی ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ ایک روز میں صبح اٹھ کے خالہ کے کمرے میں گئی تو میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کے میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا خالہ سامان والا بکسا اٹھا کر پیٹی کھولے کھڑی ہیں۔ میں ایک دم خالہ کی جانب لپکی اور بولی، خالہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تب انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، بیٹا تمہارے خالو 3 دن کے لیے گھر آنے والے ہیں، ان کے سردیوں کے کپڑے نکال رہی ہوں۔ تب میں نے انہیں ٹوکا اور کہا، لیکن آپ کو وزن اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، پھر آپ کیوں اتنا بھاری سامان اٹھا رہی ہیں؟ میری بات پہ خالہ مسکرائی اور بولی کہ وزن اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا، تم فکر نہ کیا کرو اتنی۔ مجھے ان کی اس بات پر اتنی حیرانی ہوئی کہ 15 سال
یہ لڑکی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ وزن اٹھانا ایک حاملہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہوتا، اور خالہ اتنی بار اپنا بچہ کھو کر بھی کیوں نہیں سمجھ رہی۔ خیر میں نے اس وقت انہیں کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میری بات بچوں والی ہی بات سمجھی جاتی۔ اگلے دن خالو گھر آ گئے۔ وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں اکثر ہی شہر کے کوارٹر میں رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہسپتال گھر سے تھوڑا دور پڑتا تھا، اس لیے روز کا آنا جانا مشکل ہوتا تھا۔ خیر خالو 2 دن رہ کے واپس چلے گئے۔ جب تک خالو گھر میں تھے میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے میں پہلے کی طرح باہر نکل آئی تھی اور پورا گھر سنبھالنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ خالہ کو مالش کروانا ہرگز پسند نہیں ہے، اور اسی لیے وہ مجھ سے بھی مالش نہیں کرواتی، لیکن آج صبح صبح وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا تھوڑی دیر پاؤں دبا دیتی ہوں اور مالش بھی کر دیتی ہوں، شاید بہتری ہو جائے۔ میں تیل لے کر ان کے کمرے میں گئی تو وہ بڑے ہی پرسکون نیند سو رہی تھیں۔ میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، خاموشی سے ان کے پاؤں دباتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں ان کی جانب ہاتھ بڑھائے وہ ایک دم ڈر کر بیٹھ گئی اور بولی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے انہیں کہا خالہ مالش کرنے اور پاؤں دبانے لگی تھی۔ خالہ نے مجھے شعلہ بار نظروں سے دیکھا اور بولی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مجھے مالش کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ کیوں کر رہی ہو تم نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچے کو صحیح سلامت پیدا کروں؟ خالہ اس قدر سختی سے بات کریں گی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً مجھے کہا چلی جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ خالہ کا یہ روپ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، مجھے انہیں اس طرح دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی، لیکن وہ اس قدر غصہ میں تھی کہ مجبوراً مجھے کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ آخر خالہ میری محبتوں کا مجھے ایسا صلہ کیوں دے رہی ہیں۔ میں نے تو ان کی خدمت کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور پورا دن کمرے میں بند رہی۔ اس دن میں نے باہر آ کر کوئی کام نہیں کیا، لیکن رات ہوتے ہی اچانک میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں جان گئی تھی کہ خالہ آئی ہوں گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے خالہ ہی کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا اب اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ میں ان کی بات پر مسکرا دی۔ میں اپنی خالہ سے بہت پیار کرتی تھی اور یقیناً کوئی وجہ ہوگی، اسی لیے انہوں نے مجھے ایسا کہا۔ یہی سوچ کر میں انہیں کمرے میں لے آئی۔ انہوں نے ٹرے بیڈ پہ رکھا اور میرے پاس وہیں بیٹھ گئی اور بولی میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا بیٹی مجھے مالش کروانے کی عادت نہیں ہے، اور اگر میں مالش کروا بھی لوں تو مجھے جسم میں اور بھی زیادہ درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن خالہ نے مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا اور کہا تم فکر مت کرو، آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے خالہ کی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔ خیر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر وہاں سے چلی گئیں اور میں ساری رات خالہ کی پریشانی اور دکھ کو سوچ سوچ کے جاگتی رہی۔ اگلے دن میں نے حسب معمول گھر کے کام کرنا شروع کر دیے۔ ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ مجھے خالہ نے ایک پرچی پکڑائی اور کہا یہ دوائی جا کر لے آؤ۔ انہوں نے ساتھ ہی کچھ پیسے بھی دیے اور کہا جتنا جلدی ہو سکے آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طبیعت بگڑ جائے، مجھے یہ دوائی آج ہی استعمال کرنی ہے۔ میں ان کی بات سن کر جلدی سے اٹھی اور چادر اوڑھ کے گھر سے باہر نکل آئی۔ میڈیکل سٹور زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے میں چند ہی منٹوں میں وہاں پہنچ گئی اور انہیں پرچی پکڑا دی۔ انہوں نے پرچی دیکھ کر کہا کہ یہ انجیکشن ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر مجھے یہ کہاں سے ملیں گے؟ تب میڈیکل سٹور والے آدمی نے کہا یہ آپ کو یہاں سے تھوڑی دور ایک میڈیکل سٹور ہے، وہاں سے ملیں گے۔ آپ اگر رکشہ سے جائیں تو آپ کو 10 منٹ لگیں گے۔ اس کی بات سن کر میں کافی مایوس ہوئی تھی، کیونکہ میرے پاس تو صرف دوائی کے ہی پیسے تھے، اور اگر میں گھر واپس آ جاتی اور خالہ سے پیسے لیتی تو مجھے اور دیر ہو جاتی، جس سے خالہ کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ سو میں نے وہاں سے سیدھا میڈیکل سٹور پر جانے کا ہی سوچا۔ میں پیدل چلتی رہی، مجھے کافی دیر لگی وہاں پہنچنے میں، لیکن شکر ہے کہ مجھے وہ دوائی مل گئی۔ میں نے جلدی سے دوائی لی اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ دوپہر ڈل چکی تھی جب میں گھر پہنچی، لیکن وہاں کا منظر ہی دل دہلا دینے والا تھا۔ گھر کا صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور میری خالہ تو جیسے ماتم کناں تھیں، وہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں فوراً خالہ کے پاس گئی تو خالہ میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور بولی کہ میرا بچہ میری گود میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھیں، ان کی حالت تو جیسے پاگلوں والی ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی حالت پہ ترس آ رہا تھا، میری آنکھیں بھی بھر گئی تھی، ہر کوئی خالہ کو تسلیاں دے رہا تھا۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ تب انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے روتے دھاڑتے ہوئے کہا کہ تمہارے خالو سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے بچے کو اسی وقت دفنا دیا تھا۔ اولاد کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے بیٹا، ہم تو جیسے جیتے جی مر گئے ہیں۔ خالہ بیان کر کر کے رو رہی تھی۔ خیر وہ دکھ اور تکلیف
کا لمحہ بھی گزر ہی گیا۔ اگلے روز خالہ کی طبیعت تھوڑی بہت بہتر تھی اور چند ہی دنوں میں وہ اس صدمے سے باہر نکل آئی۔ خالو بھی واپس اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ میں واپس نہیں گئی تھی کیونکہ اماں اور خالہ دونوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ رانو یہیں رہے گی۔ میں پھر سے خالہ کا ویسے ہی خیال رکھنے لگی۔ یوں ہی 2 مہینے گزر گئے کہ ایک مرتبہ پھر سے خالہ نے خبر سنائی کہ اللہ نے انہیں پھر سے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ میں خالہ کی بات پر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اب میں خالہ پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی اور ہر وقت ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، لیکن اب مجھے ایک اور بات کھٹکنے لگی تھی کہ میں خالہ کے جتنا قریب جانے کی کوشش کرتی وہ مجھے اتنا ہی دور کر دیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے خالہ نہیں چاہتی کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ خیر آہستہ آہستہ 9 مہینے گزر ہی گئے تھے کہ ایک دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اس سارے وقت میں یہ چیز نوٹ کی تھی کہ خالہ نہ تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی دائی انہیں آ کر دیکھتی ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا ماجرا ہے۔ اسی سوچ کے تحت ایک دن میں نے خالہ کے دودھ میں نیند کی دوا ملا کر دی تھی۔ خالہ جب نیم بے ہوش ہو گئیں تو میں نے فوراً چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہاں میں نے محلے کی دائی کا پتہ پوچھ کر اس کے گھر پہنچ گئی اور اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ آتے ہی خالہ کی حالت دیکھ کر تشویش میں پڑ گئی۔ میں نے انہیں خالہ کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ وہ خالہ کو اس طرح سے بے ہوش دیکھ کر پہلے تو کافی پریشان ہوئیں اور پھر بولیں کہ یہ کیسی عورت ہے جس کو ذرا تکلیف نہیں ہو رہی، ورنہ ایسی حالت میں تو عورتوں کو 1 منٹ بھی سکون نہیں آتا۔ میں نے اس وقت خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ دائی نے خالہ پر پانی کے چھینٹے پھینکے، انہیں ذرا سا ہوش آیا لیکن وہ پھر سے بے ہوش ہو گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب وہ نیم بے ہوش ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دائی نے خالہ کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پیٹ کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک دم ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں سمجھ ہی نہ پائی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی ایک دم دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں اور دائی یکدم ڈر گئے کہ آخر یہ کون آ گیا ہے۔ آواز اتنی زوردار کی تھی کہ ہمارے کانوں کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ ابھی ہم دروازے کی جانب لپکے بھی نہ تھے کہ اچانک کوئی اندر آ گیا۔ وہ لوگ پولیس کی وردیاں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے زور زور سے دھاڑنا شروع کر دیا کہ شکیلہ اور اسلم کہاں ہیں۔ اتنے میں پولیس کی ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے خالہ کے پاس پڑا پانی کا جگ ان پر انڈیل دیا۔ وہ ایک دم ایسے گھبرا کر اٹھی۔ تب اس لیڈی کانسٹیبل نے کہا کہ تم لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے یہاں تو سکھ سے کیسے سو رہی ہو، چلو اٹھو۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر کوئی اور آیا۔ سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اسلم خالو تھے۔ نہ جانے وہ کہاں سے اچانک آ گئے تھے۔ پولیس نے انہیں لپک کر پکڑ لیا اور خالو کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئی۔ میں اور دائی ہکا بکا یہ سب دیکھتے رہ گئے۔ میں نے فوراً ماں کو فون کیا اور وہ مجھے آ کر گھر لے گئی۔ میں صدمے میں ہی تھی کہ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گھر جا کر بھی میں 1-2 دن پریشان ہی رہی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شاید خالہ کے ساتھ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں کافی دیر سوچتی رہی لیکن مجھے اپنے کسی بھی سوال کا جواب نہ ملا۔ اماں بھی کافی پریشان تھی، مجھے وہ حقیقت بتا نہیں رہی تھی۔ میں اماں کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ اماں آپ بتا ہی دیں کہ سچ کیا ہے۔ تب اماں نے میری جانب دیکھا اور بولی بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں، تیری خالہ اپنا کیے کا صلہ کاٹ رہی ہیں۔ میں نے ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تب انہوں نے کہا تیری خالہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ میں بہت امیر ہونا چاہتی ہوں، بہت عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا عیش و آرام ایسا ہوگا۔ اماں نے میری جانب آنسوؤں بھری نظروں سے دیکھا اور بولی کہ بیٹا جب تیری خالہ کا پہلا بچہ فوت ہوا تو اس نے اور اس کے شوہر نے مل کر ایک منصوبہ بندی کی۔ مجھے محلے کی عورت نے بتایا کہ یہ اس طرح بچے چوری کرتی ہے اور پھر ڈرامہ کرتی ہے کہ میرا حمل ہے، پھر ہسپتال جا کر دوسرے کا بچہ چوری کرتی ہے اور گھر آ کر سب کو یہی کہتی ہے کہ میرا بچہ مر گیا ہے، اور پھر وہ چوری کیا گیا بچہ کہیں نہ کہیں بیچ دیتی ہے۔ پہلے تو مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا لیکن آج میں سب سمجھ گئی ہوں، یہ سب سچ تھا۔ میری بہن سچ میں یہ غلط کام کرتی تھی۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ چند دن یوں ہی بے یقینی کے عالم میں گزر گئے۔ ایک روز میں اماں کے ساتھ جیل گئی۔ وہاں میں نے خالہ کو انتہائی قابل ترس حالت میں پایا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی میری بچی میں نے تجھ سے بہت جھوٹ بولا۔ اس لیے ان کے لہجے سے صاف واضح تھا کہ وہ اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہیں۔ انہوں نے میری امی سے بھی کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے کئی والدین کو ان کی اولادوں سے دور کیا ہے، شاید مجھے اللہ کبھی معاف نہ کرے لیکن تم مجھے معاف کر دینا۔ وہ بے حد شرمندہ تھی اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواتے۔ لیکن اب میں اماں
میں یا اماں یا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ اماں نے ایک بیچارگی بھری نظر ان پر ڈالی اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ہم دونوں ہی واپس لوٹ آئے۔ خالہ اپنا جرم خود قبول کر چکی تھی۔ خالہ اور خالو کو سزا ہو گئی تھی اور ان کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے در بدر کر دیا گیا تھا۔ میرے اندر کزن کے ساتھ کھیلنے کی حسرتیں وہیں دم توڑ گئی تھیں، لیکن مجھے اپنے تمام تر سوالوں کا جواب مل گیا تھا، جن میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آخر خالہ کو اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ جب انسان دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیسے اچھا کر سکتا ہے؟ یہ ان کا مکافات عمل تھا جو انہیں دنیا میں ہی مل گیا تھا۔ اللہ ہر ایک انسان